اور سنیے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم صحیح سند کے ساتھ یہ میں پڑھ رہا ہوں حدیث پاک۔ طارق بن شہاب یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر کھڑے ہوئے، فاخبرنا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتانا شروع کیا، باتیں بتانا شروع کی۔ کہاں سے؟ عن بدء الخلق، کہ مخلوق کی ابتدا کیسے ہوئی، سبحان اللہ، مخلوق کی ابتدا کیسے، سرکار نے بتانا شروع کیا۔ بتاتے گئے بتاتے گئے بتاتے گئے بتاتے گئے، پھر سرکار کا زمانہ آیا، سرکار نے پھر اپنے سے بعد والوں کی باتیں بتانا شروع کی۔ سبحان اللہ، یہ توجہ ہے آپ کی؟ پہلے یہ بتایا یہ ہوا تھا، 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 ابراہیم آئے تھے، اسماعیل کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یوسف کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یوسف کے بھائیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، پھر کرتے کرتے یحییٰ، عیسیٰ، موسیٰ، سارا، پھر میرا زمانہ آیا، اب یہ ہو رہا ہے۔ پھر سرکار نے اگلی خبریں دینا شروع کی، پھر میرے بعد ابو بکر کا زمانہ آئے گا، پھر عمر کا آئے گا، عثمان کا آئے گا، علی کا آئے گا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے کتنا مستقبل آگے بیان کیا۔ بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، فرمایا حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جنتی کے بارے میں بتا دیا، ایک ایک دوست کے بارے میں بھی بتا دیا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم ایک مجلس میں، ایک مجلس میں سرکار نے کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد جنتیوں کی جنت جانے تک اور جہنمیوں کی جہنم جانے تک ہر ایک چیز کو بیان کر دیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں حافظہ ذالک من حافظہ، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، وَنَسِيَهُ مَن نَسِيَ، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ اس کی اگلی تشریح اگلی حدیث پاک میں صحیح مسلم کی حدیث میں کتنا یہ خطبہ بڑا ہوا تھا، خطبے کا وقت کیا تھا، اس میں اگلی حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے صحیح مسلم کی۔ کہا کہ آپ ظہر کی نماز کا وقت آیا، صبح کی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد سرکار ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، سرکار نے بیان کرنا شروع کیا، مسلسل سرکار بیان کرتے رہے، کہا حتی حضرت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آیا، سرکار اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر سرکار پھر بیان فرماتے رہے۔ عصر کی نماز کا وقت آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا، مغرب کی نماز کے وقت تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلسل بیان کرتے رہے۔ کب سے کب تک؟ فجر سے لے کر مغرب تک۔ اب یہ الفاظ حدیث پاک کا ترجمہ کروں گا، یہ شاعروں نے اپنی طرف سے ان الفاظ کو نہیں لیا، شاعروں نے جو عالمی علماء ہیں نا شاعر، انہوں نے حدیث پاک کے نچوڑ نکالے ہیں۔ یہ الفاظ سماعت کیجئے گا، کہا جب سورج غروب ہو گیا تو صحابی رسول بتائیں بھی نہ، کتنا بیان کیا اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابی رسول کہتے ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو ہو چکا تھا اور جو ہوگا سب کچھ بیان فرما دیا تھا۔ آواز کہاں آئی؟
جو ہو چکا تھا، جو ہوگا، سرکار نے سب کچھ بیان کر دیا. اور فَأَعْلَمُنَا، آگے نتیجہ کیا نکالتے ہیں ابو زید انصاری صحابی رسول؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں زیادہ بڑا عالم اسی کو سمجھا جاتا ہے احفظنا، جس کو وہ خطبہ زیادہ یاد ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب یہ یہاں پر ایک اور بات بھی کہ بھئی یہ کیسے ایک مجلس میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک؟ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 15 14 16 یہی گھنٹے ہوتے ہیں فجر سے لے کر مغرب تک. بھئی اتنے سے اتنے گھنٹوں میں کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک سب کچھ بیان کر دیا. اچھا ہاں، ہو سکتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جو بڑی بڑی چیزیں وہ بیان کر دیں، بڑی بڑی چیزیں بیان کر دی ہوں گی. اچھا یہ تو بڑی بڑی چیزیں بیان کر دیں، ماضی کی تو مستقبل کی بڑی بڑی چیزیں بیان کر دی ہوں گی. جیسے وہ جی آدم علیہ السلام آئے تھے، ان کا معاملہ جنت میں یوں بنا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے شیس اور حابیل اور قابیل، پھر قابیل نے قتل کر دیا حابیل کو، یہ معاملہ بنا. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے، طوفان نوح آیا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا یہ واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق ہوئے، پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوئے، ان کے بیٹے یوسف ہوئے. پھر یہ بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے، ہزاروں نبی آتے گئے آگے. پھر یحییٰ علیہ السلام بھی آئے، زکریہ علیہ السلام بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے. موٹی موٹی چیزیں میں نے تو یہاں 1 منٹ بھی میں خیال نہیں لگا کہاں سے میں نے یہاں تک بیان کر دیا. ٹھیک ہے نا جی؟ اس میں کون سی کمال والی بات ہے؟ موٹی موٹی چیزیں بیان کر دی، اس میں کون سی کمال والی بات ہے؟ اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلتی میرے تک پہنچی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے تک پہنچی. اچھا اب یہ تو پیچھے تو کہا جا سکتا ہے، کوئی کہنے والا اگر کہے، کسی کا اتنا ہی وہ دل بغض سے بھرا ہوا ہو کہ نہیں سرکار کو اتنا علم نہیں تھا، کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ وہ موٹی موٹی چیزیں بیان کر دی تھی، تفصیل نہیں بیان کی تھی. آئیے صحابی رسول سے آگے والے معاملات پوچھتے ہیں. اچھا اگلے جو واقعات سرکار نے بیان کیے کہ میرے بعد زمانہ آئے گا ابو بکر صدیق کا، میرے بعد آئے گا فاروق کا، میرے بعد آئے گا عثمان کا، میرے بعد آئے گا علی کا، میرے بعد آئے گا حسن کا، حسین کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. پھر اس کے بعد بنو امیہ یہ کریں گے، بنو عباس یہ کریں گے. کرتے ہمارا زمانہ بھی، یہ زمانہ بھی سرکار نے بیان کیا. پھر کرتے اگلے معاملات جنتیوں کے جنت جانے تک. اب یہ بھی کیا موٹے موٹے بیان کیے تھے؟ نہ. ترمذی کی حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، صحیح سند کے ساتھ، اور سماعت کیجئے گا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خطبے کے بعد پہلے تو فتویٰ یہ دیا نا کہ ہم میں زیادہ بڑا عالم اسے ہی سمجھا جاتا تھا جس کو وہ خطبہ. پھر فرماتے اس خطبے کے بعد اگر ہمیں کوئی چیز بھول گئی ہوتی اور ہم کوئی کام ہوتا ہوا دیکھتے، ہمیں یاد آ جاتا یہ بات بھی سرکار نے اس دن بیان فرمائی تھی. یہ بات بھی سرکار نے اس دن بیان فرمائی تھی. سبحان اللہ. یہ صحابی ترمذی کی حدیث پاک ہے یہ، اور اوپر نیچے 2 حدیثیں مبارکہ، دونوں کا مفہوم نہیں. اور صرف یہاں تک فضا میں پرندہ پر مارتا ہوا، یہ ایک محاورہ ہے، یہ محاورہ تم کہا فضا میں پرندہ. صحابی رسول کہتے ہیں اس کے بعد جو کچھ ہوتا اگر ہمارے ذہنوں میں ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا کہ یہ معاملات ہونے ہیں، اور بالفرض ہمیں بھول گیا ہوتا تو جب وہ معاملہ ہوتا ہمیں یاد آ جاتا. سرکار نے بیان کیا تھا. اور یہاں تک صحابی رسول نے فرمایا ہے، کہنے لگے کہ جب فضا میں کوئی پرندہ پر مارتا ہوتا تو ہمیں دیکھ کر یاد آ جاتا یار اس کا پر مارنا بھی سرکار نے اس دن بیان فرمایا تھا.
اس کا پر مارنا بھی سرکار نے اس دن بیان فرمایا تھا. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، مالا کو تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں.